حضرت بابا محفوظ احمد سندھو و شفیع شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس مبارک کے موقع پر یہ دوسرا سالانہ عرس مبارک ہے، سالانہ دوسرا مقابلہ اس نے کیا ہے، اور اس مقابلہ میں یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ درگاہوں پر اکثر علم اور علماء اور علم کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جس طرح کے رسومات عرس پر ہوتی ہیں وہ ہم سب اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یقیناً یہ قابل داد بھی ہے اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں یہ لوگ جنہوں نے آج کا یہ مقابلہ منعقد کروایا ہے، جن میں فدا بھائی بہرحال آپ لوگ یقیناً جس انتظار میں ہیں، میں جتنی دیر یہاں بیٹھوں گا بہت برا لگوں گا، تو کچھ ایک باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر مقابلے میں وہی جاتا ہے جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، تو ان اچھے پڑھنے والوں ہیں ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے اچھا ہماری نظر میں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہو، لیکن ہماری نظر میں کون اچھا ہے۔ اور میرے ساتھ محترم زینت القرہ جگر گوشہ شیخ التجوید حضرت قبلہ قاری حبیب احمد نعیمی صاحب، جو کہ مدرس ہیں جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد اور جامعہ رضویہ مظہر الاسلام حضور محدث اعظم پاکستان سے محترم قاری مہدی حیات نعیمی صاحب، یہ دونوں ساتھی اور ان کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی موجود تھا۔ تو بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پوزیشن میری ہی ہوگی، اور یقیناً یہی سمجھ کے ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً بڑے بے رحم سے ہو کر ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی آتا ہے تو وہ بھی رگڑا جاتا ہے بیچارہ، لیکن ہمیں تو ظاہر ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہوتی ہے۔ اس میں بعد میں ہم بعض لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، بعض لوگوں کو برے لگتے ہیں، اور یقیناً پوزیشنیں 3 ہوتی ہیں، سب کو ہم پوزیشن دے بھی نہیں سکتے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ 24 لوگ تھے تو 24 کی 24 کو ہی ہم پوزیشن دے دیتے، لیکن ایک روایت ہے اس کے تحت ہم لوگوں نے چلنا ہوتا ہے۔ تو چند ایک باتیں ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعوذ پڑھنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے تو ہم مصری پڑھنے کے چکر میں تعوذ کو اتنی جلدی کہہ جاتے ہیں کہ نہ تو ہم حمزہ اور عین کا فرق کر پاتے ہیں موسٹلی لوگوں کا، شاید کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہو جس نے یہ کام نہ کیا ہو، موسٹلی لوگوں نے یہی کیا۔ پھر بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے بھی اتنی تیزی سے بسم اللہ کہتے ہیں کہ سین پہ ہم قلقلہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً اکثر بچوں کا یہی معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مقابلہ محفل حسن قرات اور محفل نعت تینوں میں پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہاں آپ نے اور طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، لمبے سانس پڑھنے ہیں، بعض بات زیادہ چیخ دیکھی جاتی ہے، ہم ظاہر ہے جس طرح عوام نے ہمیں پسند کرنا ہوتا ہے ہم نے ویسے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہمیشہ سمجھا کریں کہ جو مقابلہ ہے اس میں آپ نے تعوذ اور اختتام پہ آپ نے بتا دینا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آغاز جس آپ انداز سے کر رہے ہیں یا جس مقام سے کر رہے ہیں، چونکہ آج کل لہجات پڑھنے کا ایک رواج ہے اور سیکھنے بھی چاہیے، ہمارے بچے اس طرف آئیں اچھی بات ہے، لیکن مقامات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پہلے ہے تجوید۔ بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھے مقامات پڑھے لیکن تجوید کی طرف سے کورے نظر آ رہے تھے، کچھ ایسے تھے جن کی تجوید اچھی تھی تو وہ مقامات کی طرف سے فارغ نظر آ رہے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جن کی تجوید اور مقامات ٹھیک تھے لیکن ان کے گلے ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جتنا آپ کی صحت اور آپ کی لینگویج باڈی جو ہے وہ جتنا ساتھ دیتی ہے اتنا زور لگایا کرے۔ آپ لوگوں نے اگر انٹرنیشنل کمپٹیشن سنے ہو تو ان میں سے کوئی بندہ بھی آپ کو چیختا چلاتا نظر نہیں آئے گا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ سے زیادہ وہ پڑھتے نظر نہیں آتے۔
تو جج نے آپ کو 3 لفظوں میں ہی دیکھ لینا کہ آپ کو وہ مقام پڑھنا آتا ہے کہ نہیں اور آپ کو تجوید آتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال آخری بات کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ واللہ باللہ تینوں ججز، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تینوں نے جو پوزیشنز لگائی ہیں جو جس کی آئی اس میں ہم تینوں کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جس کے جیسے نمبر آ گئے اس میں سے کسی ایک کی کٹنگ بھی نہیں کی، کسی کے اگر ذہن میں کوئی ہو۔ ہاں اگر کسی بندے کو ایسا لگے کہ میں نے تو بہت اچھا پڑھا تھا اور میری پوزیشن آنا چاہیے تھی اور میری پوزیشن نہیں آئی، تو یہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ عوام الناس کو ان اغلاط کا تو نہیں پتا، تو وہ میرے پاس بھی ہوگا، قاری صاحب کے پاس بھی، قاری صاحب کے پاس بھی، جس وقت جب جس کو چاہیے ہوگا ہم حاضر ہیں۔ لیکن بہرحال جیت کر جشن منانا تو کوئی عام سی بات، ہار کر بھی تو کوئی جشن مناؤ صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں آ جانا، مقابلے میں بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس بچے کی کیوں پوزیشن نہیں آئی، یا جس کی آئی ہے تو اس کی آنے کی وجہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم ہوں گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم آئیں گی۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ زیادہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے پھر غلطیاں بھی وہی کرتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کوئی بھی ہو تو ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سامنے ہمارے کیا کر رہا ہے۔ بہرحال جس انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے میں جی ہماری وہ نسل جو ابھی قرآن کی طرف آ رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم سے اچھا پڑھنے والے اور بنے اور ہم سے بھی آگے جائیں، تو ان کا سب سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں سے، یہاں سے آپ لوگوں نے بہت آگے تک جانا ہے۔ تو آج کا جو یہ مقابلہ حسن قرات مابین 18 سال سے ان میں جس بچے نے چوتھی پوزیشن یعنی حوصلہ افزائی کا انعام حاصل کیا ہے اس کا نام ہے قاری مبشر غفور۔ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان قرآن، شان اولیاء۔ ان کو انعام دینے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم طارق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام دیں۔ ماشاءاللہ۔ جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی اچھا، تو اب باری ہے تیسری پوزیشن کی۔ ماشاءاللہ۔ تو تیسری پوزیشن پہ بائی چانس تینوں ججز کے سیم ہی نمبر آئے، 2 بچوں کے۔ ان میں سے جو ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے رضوان، ان کا نام ہے رضوان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اور ان کے ساتھ ہیں احمد حق نواز۔ جی یہ پورا ان کو انعام کون دے گا؟ ان کا نام ارشد محمد ارشد محمد شریف محمد ارشد صاحب تشریف لائیں گے اور ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کروائیں گے۔ تقسیم کا دیا درمیان میں نا فیلحال دے دو نا دونوں کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، خود ہی کر دیں آپ، کر دیں گے آگے۔ دے دو تو کر لیں گے آپ کا چیز ہے قاری محمد محیط محی الدین سبحان اللہ، لا الہ، فرق شہزاد اشرفی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام عطا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ جی تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کون ہو سکتا ہے؟
محمد انیس. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. محترم عاطف رزاق اشرفی صاحب تشریف لائیں گے اور بچے کو اپنے ہاتھوں سے. ماشاء اللہ. اور یہ پہلے بھی اس مقابلے میں سر سامنے سامنے. جی جی. اب آتے ہیں مقابلہ حسن قرات مابین سینئر گروپ. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. 300 نمبر تھے, 204 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری حسن رضا بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. محمد اشرف سندھو صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے انعام عطا کریں گے. ماشاء اللہ. تیسری پوزیشن. ایک سیکنڈ تصویر بنا. یہ بچے کے ساتھ تصویر بنا لیں. ایک منٹ ہاتھ رکھیے. سیدھے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. 207 نمبر حاصل کیے ہیں قاری برہان رضا. ماشاء اللہ. عبدالرزاق چودھری صاحب ان کو انعام عطا کریں گے. جی. تو اب یقیناً آپ لوگ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کس کی ہوگی اور جس کے. چلے پہلے میں پیسوں کی تفصیل بتا دیتا ہوں. جی. جو مقابلہ جونیئر گروپ تھا اس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5,000 روپے انعام دیا گیا تھا, اور جس بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اس کو 7,000, اور جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کو 10,000 روپے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں کہ آپ لوگوں کو 10,000 ملتا ہے. ہمیں تو آج پاکستان جیتنے کے بعد 500 ملتا تھا. اس کے بعد مقابلہ اس نے قرات سینئر گروپ ہے. تھرڈ پوزیشن کے لیے 10,000, سیکنڈ پوزیشن کے لیے 15,000. تو اب جس کی باری آ رہی ہے وہ میں پہلے پوزیشن اناؤنس کرتا ہوں پھر پیسے بتاتا ہوں. تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے 213 نمبر ہے قاری محمد جنید انیس. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. چودھری احسان الحق. اچھا اچھے تھے سارا کچھ, لیکن کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جج کے سننے کا اپنا انداز ہوتا ہے, تو اس میں کسی کے بار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو اس میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو چند نمبروں سے یعنی 1 آدھ نمبر 2 نمبر سے نیچے رہے ہیں. ان میں جی قاری احمد رضا باروی, قاری غلام حسن, قاری فضل الرحمان, قاری اسلان حسن نہیں غلام حسن, اور قاری ارسلان اور قاری انضمام. وحید الزمان صاحب تشریف لائیں گے اور ان کو انعامات دیں گے. یہ جن بچوں کو بلایا گیا ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے انعامات. یہ قاری احمد رضا باروی صاحب. جی ایک منٹ سائڈ پہ تصویر بن جائے گی سب کی. 1,000 روپے حوصلہ افزائی کا انعام دیا گیا ہے. اس کے بعد ابھی کسی اور کو آپ آ جائیں, 2 لوگ رہتے ہیں. قاری محمد ارسلان صاحب. جی قاری انضمام صاحب سامنے انہوں نے دینے سے. اوکے جی چلیں. یہ آج کا رزلٹ تھا. باقی ہم اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم اور خصوصاً جناب بھائی
بھائی فدا الرحمین ہمارے جلالی بابا جی بھی ہیں، ان کی طرف سے بھائی فرق صاحب کی طرف سے، بھائی عاطف صاحب کی طرف سے اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں ان کی طرف سے ہم دل کے تاک رہیوں سے جناب خوش آمدید کہتے ہیں جج صاحبان کو اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ سب سے پہلے جناب قاری بلا دے بولو، اسلام آباد حوصلہ افزائی والے صاحب کے لیے ابھی سارے بیٹھے ہیں بچے چل گئے نا، باہر چل گئے نا، کافی چل گئے نا۔ کر صاحب کا نام کیا تھا؟ قاری وقار صاحب۔ قاری وقار صاحب اسلام آباد سے ہیں جی، ماشاءاللہ جناب قاری استاد القرآن اوکے جی۔ حضرت علامہ مولانا قاری حبیب احمد نعیمی صاحب تشریف لائیں، ان کو جی یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا بہترین پروگرام ہوا ہے، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ قاری اسماعیل گواہ ہے، پچھلے سال جب گھر میں ہوا تھا تو میں نے قاری اسماعیل صاحب سے کہا تھا، میں نے قاری صاحب دعا کریں کہ اگلے سال دربار پہ یہ پروگرام ہوا اور الحمدللہ قبول ہو گئی۔ اور ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہمیں 500 ملتے تھے۔ حضرت آپ کی جو اہمیت ہے نا، قرآن کا طالب علم آپ کو ماشاءاللہ سے پڑھانے والوں میں سے ہیں، استاد ہیں، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جہاں سونے کے پہاڑ نہیں چلتے، جہاں دولت کے خزانے نہیں چلتے، قرآن کا طالب علم صرف قبرستان سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن عذاب قبر میں فرمائے۔ اللہ آپ کے درجات اور بلند فرمائے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی محنت کی، یہ قرآن کے تعلیم ہے۔ لیکن ساتھ میں بچوں کو نصیحت کروں گا کہ جیسے ابھی نعیمی صاحب بیان فرما رہے تھے، ان اللہ کے ولیوں کے پاس وہ خزانہ ہوتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں کیونکہ ایسے علماء کے سامنے بات کرتے مجھے ڈر لگتا ہے، میں چپل سیدھی کرنے والا ہوں مرشد کے دربار کے، اور الحمدللہ میرے مرشد کے دربار پہ صبح فجر سے لے کے قرآن پڑھا جاتا ہے اور رات کو 10:30 بجے آخری کلاس ہوتی ہے۔ اور میری دلی تمنا ہے کہ جیسے میرے مرشد پاک کے دربار پہ صبح فجر سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی میرے بھائی کے دربار پہ صبح سے قرآن شروع ہو اور رات کو آخری کلاس ختم ہو انشاءاللہ، اور اس کے لیے روزانہ میرے مرشد پاک کے دربار پہ الحمدللہ دعا ہوتی ہے۔ آج صبح بھی مجھے قاری صاحب نے وہاں سے فون کیا، میں ٹرین میں تھا، کہ بدر بھائی آپ جو حکم دے کر گئے تھے وہ ہم نے دعا کرا دی ہے الحمدللہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین صاحب جن کا ایک مقام، مرتبہ، درس و تدریس کا سلسلہ تھا، ایک اللہ کے ولی کے پاس تشریف لائے کہ سرکار میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، دنیا آپ سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور آپ ہم فقیروں کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہا اچھا بھائی مرید ہو جائیں۔ جب وہ مرید ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ آج سے آپ درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیں، بیان دینا بند کر دیں، یہ ذکر پاک ہے، آپ ہمارا تصور کر کے ذکر کرتے رہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فقیر کیا فرما رہے ہیں کہ درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیں۔ ان پہ فتوے لگ گئے اللہ کے ولی پہ کہ بھئی یہ کیسے پیر ہے، اتنے بڑے عالم دین، دنیا ان سے فیض حاصل کر رہی تھی، انہوں نے منع کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے مرشد پاک نے حکم دیا کہ اب آپ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں اور یہ ذکر کرتے رہے۔ اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں میں کہ اللہ والے نوازتے کیسے ہیں۔ جب ان کو فیض ملنے کا ٹائم آیا انہیں بلایا اور بلا کے اپنے سینے مبارک سے لگا کر کہا کہ اب قرآن کو کھول کے پڑھیں، تو وہ حضرت صاحب کو فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھول کے پڑھا تو قرآن کا ایک ایک
ایک لفظ کئی معنی مجھے خود بتا رہا تھا. قرآن کا ایک لفظ مجھے کئی معنی خود بتا رہا تھا. پچھلے سال جب میں آیا تو ہمارے نعیمی صاحب نماز پڑھانے گئے. انہوں نے کہا سرکار دعا کرے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. اور مجھے اس دفعہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بنایا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آنے والوں کے پاس خالی نہیں بیچتے. یہ آپ آئے ہیں, آپ نے قرت کی ہے, آپ کا یقین ہو یہ دنیاوی دولت جو ہے نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. روحانی طلب لے کر آیا کریں. اللہ کی ولیوں کے دربار میں جتنا ادب کے ساتھ آئیں گے آپ جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے, اور حاسدین کی حسد سے, شیاطین کے شروں سے, نظر بد سے, زمینی آسمانی بلیات سے سب کو پناہ عطا فرمائے, اور میرے بھائی کے اس آستانے کو بھی پناہ عطا فرمائے. کیا ہے قاری حبیب احمد نعیمی صاحب بہت شکریہ. نعرہ تکبیر اپنی باری بڑے زور نہ نعرہ مار دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال جناب محترم قاری محمد عبداللہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال جناب قاری مہدی حیات صاحب تشریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اتنا ہی نام میری شروع تشریف لاتے ہیں. اللہ پاک بھائی سب کو خوش رکھے. میرے لیے میں آپ کے اعلان کروں بڑی محبت کرتے ہیں, اور میرے بھائی محفوظ احمد اشرفی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. چائے آ رہی ہے, اور یہ روحانی محفل یقین کریں جھولیاں بھر کے جائیں گے آپ یہاں سے, خالی نہیں جائیں گے. یہ دنیاوی دولت نہیں, روحانی انشاءاللہ افیوز برکات دے کے جائیں گے. قاری محمد اسماعیل صاحب.